یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان کا خالص اس کو ہندو اسٹیٹ بنا لیں گے، کوئی یہاں کسی دھرم کا ہندو کے سوا کسی دھرم کا ماننے والا، یہ مر جائیں اور پھر زندہ ہو پھر مر جائے تب بھی مسلمان اور کرسچن۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، ہندوستان۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شارف خان۔ جمعیت علماء ہند کے چیئرمین مولانا ارشد مدنی صاحب نے آج ایک اور بیان دیا ہے، جس کے اندر دیش کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور حالاتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے آج کا مسلمان کیول صرف اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، موجودہ استھتی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس سمے موجودہ حالات کیا بن چکے ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے دیش کے تمام مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی نصیحت دی ہے جو ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ بھارت ایک سیکولر دیش ہے، لوک تانترک دیش ہے، اس کو ہندو راشٹر نہیں بنایا جا سکتا، اور جو لوگ ہندو راشٹر بنانے کے نام پر جگہ جگہ مجمع لگا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی نصیحت دی ہے۔ جب سے مولانا ارشد مدنی نے یہ بیان دیا ہے جو میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں، اس بیان کے دینے کے بعد تمام گودی میڈیا کے چینل پر مولانا ارشد مدنی کو لے کر گودی میڈیا ڈیبیٹ کرا رہی ہے۔ جتنے بھی نیوز اینکر ہیں مولانا ارشد مدنی کو کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ایسا ہو چکا ہے جب مولانا محمود مدنی کے بیان کو توڑ مروڑ کر دکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ جہاد شبد کو لگاتار ایسے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے جہاد شبد کوئی غلط شبد ہو، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک جہاد شبد بہت ہی پوتر شبد ہے۔ برائی سے بچنے کو، برائی سے لڑنے کو اور برائی سے اپنے آپ کو دور کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ فی الحال زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے، مولانا ارشد مدنی کا یہ بیان سنیے جس کے اندر انہوں نے دو ٹوک سبھی لوگوں کو سیدھے سیدھے طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور دیش کے تمام ان لوگوں کو بھی نصیحت دی ہے جو ہندو راشٹر بنانے کو لے کر الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو مولانا ارشد مدنی کو سنتے ہیں، اور دھیان سے سننا۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں پر ٹریول کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو چھوڑ دو، جب آپ کو سمے ملے تب سننا، لیکن اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سن کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں، اس لیے صحیح طریقے سے سمجھو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس سمے ماحول کیا چل رہا ہے۔ تو آئیے ویڈیو میں دیری نہیں کرتے ہوئے محمود ارشد مدنی صاحب کو سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم ہندوستان کا خالص اس کو ہندو اسٹیٹ بنا لیں گے، کوئی یہاں کسی دھرم کا ہندو کے سوا کسی دھرم کا ماننے والا، یہ مر جائیں اور پھر زندہ ہو پھر مر جائے تب بھی مسلمان اور کرسچن۔ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، ہندوستان۔ ہاں، مسلمان قتل بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ 50,000 70 سال کے اندر فسادات کے اندر مر گئے، میں کہتا ہوں 50 لاکھ اور مر جائیں گے، دین کے اوپر مریں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، مسلمان بن کر مریں گے، دھرم کو کیا چھوڑ دیں گے؟ اس کے اندر طاقت ہے، لیکن ملک کا امن و امان کہا جائے گا کیا؟ جہاں لاکھوں مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا، کیا وہاں امن و امان رہ سکتا ہے؟ ملک کا کیا بنے گا؟ اس آواز کو نکالنے والے یہ جانتے ہیں، پاگل نہیں ہیں، کہ مسلمان اپنے مذہب کو بدل دے گا، کرسچن اپنے مذہب کو بدل دے گا، جینی ایک اقلیت ہے وہ اپنے مذہب کو بدل دے گی، نہیں، سکھ ایک اقلیت ہے وہ مذہب مذہب نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ اپنی کمیونٹی جو بے پڑھے لوگ ہیں انہیں مذہب کی شراب پلا کر کے، مذہب کا دیوانہ بنا کر کے ہمیں موقع دو ملک کے اندر حکومت کرنے کا، ہم 6 سال میں پورے ملک کو ہندو ملک بنا ڈالیں گے، یہ کہنے کے لیے پاگل بنا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، جو لوگ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں اور گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ ملک کے وفادار نہیں ہیں، چین و سکون کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا،
ارے بابا 20 کروڑ مسلمان کم ہے، 3.5 کروڑ کرسچن کم ہے؟ کون مائی کا لال ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کے دین دھرم سے آزاد کر کے ہندو بنا لیں گے، کرسچن کو ہندو بنا لیں گے؟ مذہب وہ چیز ہے جس کے لیے جان دے دینا انسان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے، کیسے چھوٹ جائے گا؟ مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی۔ آج کی صورتحال پورے ملک کو آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑا کیے ہوئے ہے، ہر جگہ فساد، پیار و محبت کو آگ لگائی جا رہی ہے، فساد کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ملک کے اندر جو آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، ہمیں اقتدار مل گیا، لیکن اس طرح کا اقتدار کہ ہم ملک کے اس دستور کو بدل ڈالیں، ملک کو سیکولر ملک کی جگہ ہندو ملک بنا ڈالیں، جس کے اندر کسی اقلیت کو زندہ رہنے کا آزادی کے ساتھ حق نہ رہے، ابھی ہم اس نشانے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جہاں اتنی اقلیتیں رہتی ہیں کہ اگر ان اقلیتوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے تو آج جو اپنے آپ کو اکثریت کہتی ہے وہ اقلیت میں پڑ جائے گی، اقلیتیں اکثریت سے تبدیل ہو جائیں گی۔ اس ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال اس ملک کو تباہ کرنے والی ہے، کبھی یہ ملک پنپ نہیں پائے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اگر اس ملک کے اندر چین و سکون نہیں رہے گا، امن و امان نہیں رہے گا، تو یہاں خون اقلیت ہی کا نہیں بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا، اکثریت کا بھی بہے گا۔ ملک کا ہوگا کیا؟ کس طرح جئیں گے؟ کس طرح ہم ملک کے اندر رہیں گے؟ جس ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے وہ ملک کبھی پنپ نہیں سکتا۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں جو امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں۔ اور پھر ایک ستم کی بات یہ ہے کہ مذہب کے گیروی کپڑے پہن کر کے اور ماتھے پر قشقہ لگا کر کے جو مذہب پیار و محبت کی دعوت دیتا ہے، اس مذہب کے لبادے کو پہن کر کے پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دینے والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا بھی ہے اور ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیار و محبت کو لاؤ، ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک پن پہ، ملک ترقی کرے، ملک میں آزادی کے ساتھ ہر آدمی گھومے چلے۔ یہ نہ ہو کہ اگر گھر سے باہر نکلا ہے تو پھر زندگی کے ساتھ گھر واپس آنے کی امید نہ رہے۔ وہ لوگ جو ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ نفرت کو جنم دے رہے ہیں اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جنم دے رہے ہیں، ملک کے وفادار نہیں، اپنے مذہب کے وفادار نہیں، اپنی مذہب کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اگر مذہب کی یہی دعوت ہوتی اور مذہب کی یہی آواز ہوتی تو مذہب کوئی 75 سال کا نیا مذہب نہیں ہے، یہ مذاہب تو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ اب تک بھسم ہو گیا ہوتا ملک، دنیا میں آگ لگ چکی ہوتی۔ کیوں پیار و محبت سے رہتے تھے؟ اس وقت بھی مندر تھے، آج سے 100 سال پہلے مسجدیں تھیں، مندر بھی تھے، چرچ بھی تھے، گرودوارے بھی تھے، وہاں پر بیٹھنے والے اور دنیا کو مذہب کی طرف دعوت دینے والے مہنت بھی تھے، درویش بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ چین و سکون کیوں تھا؟ آج کیوں آگ لگ رہی ہے؟
یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ کپڑے غلط ہیں، تم نے جو تصویر بنا رکھی ہے یہ فراڈ اور دھوکہ ہے، یہ مذہب کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ مذہب تو پیار و محبت کا نام ہے، جو مذہب قتل و قتال سکھلاتا ہے، جو مذہب دلوں میں نفرت کو پیدا کرتا ہے، وہ مذہب نہیں ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند اس کے لیے آگے بڑھی۔ فرقہ پرستی کا اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو ایک ایک فرد کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ دلوں کو توڑتے ہیں، آپ میں سے ہر فرد کو دلوں کو جوڑنا ہوگا۔ وہ نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کو نفرت کی جگہ محبت پیدا کرنی ہوگی۔ یہ کام تنہا جمعیت علماء کا نہیں ہے، یہ کام ہر فرد کا ہے۔ اگر ہر فرد نہیں کرے گا، یاد رکھو نہیں کرو گے، آنے والے دنوں میں ساری دنیا کے فرقہ پرست مل کر تمہیں مٹائیں گے۔ کس طرح زندگی گزرے گی؟ کس طرح کاروبار کرو گے؟ کس طرح رہو گے؟ پھر اسی کے اندر مار دھاڑ ہوگی اور قتل و قتال ہوگا اور ملک تباہ اور برباد ہوگا۔ میرے بھائی، کوئی اس آواز کو نہیں اٹھا رہا تھا، جمعیت علماء نے اٹھایا، اور جمعیت علماء کا یہ کردار ہمیشہ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کا عہد و پیمان کرتے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اگر کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ یہ جو آگ اٹھ رہی ہے اس کا مقابلہ اسی طرح سے ہوگا۔ تو دوستو، محمود ارشد مدنی صاحب کا بیان سن کر آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ فتنے اور فساد کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، منچ پر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اس منچ پر ہمارے کچھ ہندو بھائی جو سنت ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں چاہتے بلکہ دیش کے اندر پیار اور محبت چاہتے ہیں۔ ایسے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ہیں جو ہندو راشٹر کا سمرتھن نہیں کرتے جبکہ وہ خود ہندو ہیں، کیونکہ ان کو سویدھان پر بھروسہ ہے۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جو سویدھان ہمیں دیا ہے وہ سویدھان سیکولر کی بات کرتا ہے، سبھی لوگوں کو ایک سمان سمان دینے کی بات کرتا ہے۔ تو اتنے بہترین گرنتھ کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور جو لوگ ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتے ہیں وہ سویدھان ویرودھی بات کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ اب دنیا میں الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ دھارنائیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی دھارنا کسی دوسرے کے اوپر تھوپی جائے۔ بھارت دنیا کے اندر لوک تانتر کا سب سے بڑا نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب ایسے دیش کے اندر اگر اس طرح کی بھاشا ہوگی تو پھر دنیا کے اندر کیا میسج جائے گا؟ کل کو کوئی مسلم کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ بھائی ہمیں بھارت کو مسلم راشٹر بنانا ہے تو کیا بات ماننی ہوگی؟ کوئی عیسائی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ بھارت کو عیسائی راشٹر بنانا ہے تو کیا ماننی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے کیونکہ بھارت ایک لوکتانترک دیش ہے اور لوکتانترک دیش ہی رہے گا۔ لیکن وہ اور بات ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ جن کے من کے اندر یہ بالکل بھی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے، بے باک طریقے سے منچ پر کھڑے ہو کر ہندو راشٹر کا سمرتھن کرتے ہیں اور ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ تو محمود ارشد مدنی صاحب کا جو آپ نے بیان سنا ہے، اسے سن کر آپ کو کیا انفارمیشن ملی اور آپ کی سمجھ میں کیا آیا، یہ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ارشد مدنی اور محمود مدنی کی اور تازہ ویڈیو لا کر آپ کو دکھائیں، تب بھی کمنٹ کے مادھیم سے ہم سے بول سکتے ہیں، ہم سب کے کمنٹ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو پر جتنی بھی کمنٹ کریں گے ہم ان سب کا جواب دیں گے۔ فی الحال اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔